رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان جمعے کے روز جنیوا میں امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی امن معاہدے کی تقریب کی میزبانی کرے گا۔ نائب وزیر اعظم نے علاقائی امن و استحکام کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم کے کردار کو سراہا ہے۔ پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجٹ کل صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، جبکہ بلوچستان کے بجٹ کا اعلان بدھ کو کیا جائے گا۔ ملک بھر میں کہیں بھی محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا اور یوم عاشور 26 جون کو منایا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان جمعے کے روز جنیوا میں امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی امن معاہدے کی تقریب کی میزبانی کرے گا۔ انہوں نے قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا ہے اور دونوں ملکوں نے لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کے فوری اور مستقل خاتمے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ان دونوں ملکوں کے درمیان محض ایک معاہدہ نہیں بلکہ امن اور سفارتکاری کی جیت ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کی بحری ناکہ بندی فوری طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے آج سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ اب مکمل ہو چکا ہے اور آبنائے ہرمز کسی قسم کے ٹول ٹیکس کے بغیر مکمل طور پر کھول دی گئی ہے۔ عالمی رہنماؤں نے امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اقوام متحدہ، آسٹریلیا، قطر، فرانس، ترکیہ، جاپان، نیوزی لینڈ اور جرمنی کے رہنماؤں نے اپنے الگ الگ بیانات میں معاہدے کی حمایت کی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے امریکہ اور ایران کو امن معاہدہ کرنے پر مبارکباد دی، جس میں فوری اور مستقل جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کا لائحہ عمل فراہم کیا گیا ہے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ اور ایران کی جانب سے اعلان کردہ مفاہمتی یادداشت سے لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ ختم ہو جائے گی۔ آسٹریلیا، ترکیہ، قطر اور برطانیہ نے بھی اس معاہدے تک پہنچنے میں پاکستان اور دیگر ممالک کے کردار کو سراہا۔ اسلامی تعاون تنظیم نے بھی پاکستان اور قطر کے کردار کی تعریف کی، جس سے اختلافات ختم کرنے اور امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے میں مدد ملی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعلقات کو مضبوط بنانا پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں ایک بین الوزارتی اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، جس میں اہم شراکت دار ممالک کے ساتھ پاکستان کے دو طرفہ اقتصادی تعاون پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اسحاق ڈار نے سرمایہ کاری سے متعلق تجاویز اور منصوبوں پر عمل درآمد تیز کرنے اور G2B اور B2B لائحہ عمل کے ذریعے اہم ترجیحی شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری راغب کرنے کے امکانات تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے علاقائی امن و استحکام کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم کے کردار کو سراہا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے 25 سال مکمل ہونے کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ پاکستان تنظیم کے منشور کے اصولوں اور مقاصد پر مضبوطی سے کاربند ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے آج کراچی میں اجلاس میں پالیسی ریٹ کو 11.5% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک پریس ریلیز کے مطابق کمیٹی نے کہا کہ اقتصادی سرگرمیوں میں اعتدال کے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں، جو قیمتوں میں اضافے، کفایت شعاری کے اقدامات اور اقتصادی غیر یقینی صورتحال کے اثرات کو ظاہر کرتے ہیں۔ پنجاب کے وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان کل پنجاب اسمبلی میں آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کریں گے۔ بجٹ صوبائی کابینہ کی منظوری کے بعد پیش کیا جائے گا۔ ادھر بلوچستان کے وزیر خزانہ میر شعیب نوشیروانی آئندہ مالی سال کا صوبائی بجٹ بدھ کو ایوان میں پیش کریں گے۔ گورنر بلوچستان نے صوبائی اسمبلی کا اجلاس آئین کے آرٹیکل 109(a) کے تحت طلب کیا ہے۔ ملک بھر میں کہیں بھی محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا، اس لیے محرم الحرام کا آغاز بدھ سے ہوگا۔ اس بات کا اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی نے کیا، جس کا اجلاس آج شام لاہور میں ہوا۔ یوم عاشور اگلے جمعے اس ماہ کی 26 تاریخ کو ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔